اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے، جس میں ہم چند سوالات اور جوابات پیش کیے رمضان المبارک کے متعلق، جو احادیث نبوی اور آیت قرآنی کی روشنی میں ہیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہم چند سوالات اور اس کے جوابات پیش کریں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ جواب: رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں عام دنوں کی نسبت بہت اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی، اور اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام بھی بڑھا دیتے۔ رمضان المبارک میں ان معمولات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حصہ ہوتے۔ نمبر 1، کثرت عبادت و ریاضت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ نمبر 2، سحری و افطار۔ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختتام جلد افطاری سے کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سحری کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ نمبر 3، قیام اللیل۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تواتر و کثرت کے ساتھ نماز میں کھڑے رہنے، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہیں۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ نمبر 4، کثرت صدقات و خیرات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خالی واپس نہ جاتا۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور صدقات و خیرات میں کثرت سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ماہ صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب حضرت جبرائیل امین آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے تھے۔ رمضان المبارک میں چونکہ وہ عام دنوں کی نسبت کثرت سے آتے تھے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے کئی فوائد اخذ ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا بیان۔ نمبر 2، رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ و خیرات کے پسندیدہ عمل ہونے کا بیان۔ نمبر 3، نیک بندوں کی ملاقات پر جود و سخا اور خیرات کی زیادتی کا بیان۔
نمبر 4 قرآن مجید کی تدریس کے لیے مدارس کے قیام کا جواز۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا معمول تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ سوال: رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنا ثواب میں حج کرنے کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ اس عورت نے کہا، ہمارے پاس ایک پانی بھرنے والا اونٹ تھا، اس پر ابو فلاں اور اس کا لڑکا یعنی اس کا شوہر اور بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے روانہ ہو گئے، اور اپنے پیچھے ایک آب کش اونٹ خاندان کی ضرورت کے لیے چھوڑ گئے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں شیطان کے جکڑے جانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: عام طور پر 2 چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی سرکشی، دوسرا شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ نہ صرف خود بلکہ اپنے لاؤ لشکر اور چیلوں کی مدد سے دنیا میں ہر انسان کو دین حق سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر رمضان المبارک کی اتنی برکت و فضیلت ہے کہ شیطان کو اس ماہ مبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ رمضان المبارک میں شیطانوں کا جکڑ دیا جانا اس امر سے کنایا ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں، اور اہل ایمان ان کے وسوسے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے باعث حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ غضب اور شہوت ہی بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں، اس کے برعکس قوت عقلیہ جو طاقت اور نیکیوں کا باعث ہے روزے کی وجہ سے قوی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشاہدے میں ہے کہ رمضان میں عام دنوں کی نسبت گناہ کم ہوتے ہیں اور عبادت زیادہ ہوتی ہے۔ شیطانوں کو جکڑے جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ گناہوں میں منہمک ہونے والے اکثر لوگ رمضان میں باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی محفل میں شریک ہونے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلے جن گناہوں میں علل اعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے باز آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وساوس ان کے شریر نفوس کی جڑوں میں
سرایت کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ زمانے میں شر تو موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں، تو پھر شیطان کے جکڑنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک سے شیطان سرکشی اور طغیانی کی شوکت ٹوٹتی ہے اور اس کے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، اور اس کی جڑ اور اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا گل کھلاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔